میرا سوال آپ سے یہ مفتی صاحب کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، حضرت کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ دیوں نے کیا کہ آپ چلتے ہیں تو زمانہ جو ہے سب نے زمانے نے بھی چلنا سیکھا، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم کائنات کی ہر شے کو اگر غور کریں تو وہ چاہتی ہے کہ رضا اللہ کی مل جائے، زمین بھی یہ چاہتی ہے اللہ کی رضا مل جائے، آسمان بھی یہ چاہتا ہے اللہ کی رضا مل جائے، لیکن جب آپ اپنے نبی کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ نے واضح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ اکبر، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے، اللہ کی چاہت تمہیں مل جائے، اللہ کی رضا تمہیں مل جائے، تو ایک کام کرو فاتبعونی، بس تم میرے نبی کے ہو جاؤ، اللہ اکبر، تم میرے نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ، تم میرے نبی کی اتباع کرنے لگ جاؤ، جب تم اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کیا آپ نے مثال نہیں دیکھی؟ حضرت بلال حبشی کو نعوذ باللہ بلال اسود کہتے تھے۔ اسود عربی میں کہتے ہیں سود کو، یعنی سود معنی کالا، اسود معنی یہ صرف اس میں تفضیل ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، تو اسود نعوذ باللہ سب سے کالا، تو وہ بلال جسے غلام کہا جاتا تھا، جسے حبشی کہا جاتا تھا، لیکن جب یہ بلال جسے اسود کہا جاتا تھا نبی کی خدمت، نبی سے رشتہ جوڑا، نبی سے تعلق جوڑا، یہ بلال اسود سے سیدنا بلال بنا۔ اللہ اکبر، اللہ، اور یہ وہ بلال تھا جس کی شان عظمت کیا تھی؟ اللہ اکبر، میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ یہ کہنا تھا تو نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال جنت میں پہلے تم جاؤ گے۔ اللہ، اب سوچئے ایک بلال حبشی تھا، ایک اسود جسے کہا جاتا تھا، ایک غلام جسے کہا جاتا تھا، پھر اس غلام کا مقام مرتبہ کیا بنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پہلے جنت میں تم جاؤ گے۔ تو آقا سے عرض کیا، میں تو غلام ہوں، میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ آقا آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو آقا ہیں، آپ تو پیارے ہیں رب کے۔ فرمایا بے شک بلال جنت میں سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا، لیکن جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں، اس لیے پہلے تو جنت میں جائے گا پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ تو حضور کی نسبت کا ہی تو کمال تھا کہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ تو اگر یہ صحابہ کرام ہیں، اگر حضور کی سنگت مل جائے تو پھر ہوتا ایسا ہے کہ اگر ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، اور کیوں نہ بنے۔ آپ نے بات کی نا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو دن نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا تو کیوں نہ چلے جہاں، کیونکہ حضور علیہ السلام، پھر مثال دوں گا، حضور جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس کی مثال لیتے ہیں۔ آج حضور کی ولادت کی ہم بات کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کی ہم بات کرتے ہیں، آپ اٹھائیں بخاری کی حدیث، آپ اٹھائیں صحیح مسلم کی حدیث، حضور بچپن میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے دو شخص آتے ہیں، حضور کو پہاڑ پر لے جاتے ہیں، جب لے کر جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، صحابہ کرام کے سامنے پورا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، فرمانے میں نے دیکھا میرے سینے کو چاک کیا، حضور نے فرمایا پھر میں نے دیکھا انہوں نے میرے سینے سے میرا دل نکالا، پھر کہا میں نے دیکھا انہوں نے پھر سونے کے تشم سے رکھ کے آب زمزم سے دھویا، پھر میں نے دیکھا انہوں نے واپس میرے سینے میں وہ دل لگایا۔ اب ذرا دل کو نکالنا اور دل کو واپس اسی جگہ پر لگانا، غور کیجئے، انسان کا دل دھڑکتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، انسان کا دل دھڑکتا ہے تو زبان بولتی ہے، میرے مصطفیٰ کا دل باہر ہے پھر بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا دل باہر ہے پھر بھی میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا دل باہر ہے میرے مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ معلوم کیا چلا، دل کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو دل کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو حضور کی ذات وہ ذات ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ نورین باجی کی ماں بھی ہیں، اور یہی وہ میرے آقا نے فرمایا ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کی بات کرتی جنہوں نے تعلیم و تربیت دی ہے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ میرے نبی نے تو بتایا کہ فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہے، صحابہ کرام آگے یا رسول اللہ نظر مانی، نظر کیا مانی؟ فرمایا آقا ہم نے نظر یہ مانی تھی مکہ فتح ہوگا نا کعبے کی نچلی سطح کو چومیں گے۔ اب دیکھیں میرے نبی کی شان و عظمت کو یہ کیسے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تم نے نظر یہ مانی تھی، سنو کیا تمہاری مائیں زندہ ہیں؟ فرمایا آقا زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ وہ کعبہ جس کا طواف فرشتے نے ایک مرتبہ کر لیا پھر باری نہیں آتی، وہ کعبہ جس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، وہ کعبہ جس میں حجر اسود
اس کے وصف میں یعنی کہ اس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. اس کعبہ کی اتنی بلندی جہاں ایک نماز پڑھ لیں 1 لاکھ کا ثواب ہے. آئیے آپ کی ماں کی شان بیان فرماؤں. چاہے آپ کی ماں ہو چاہے میری ماں ہو, میری ماں کی شان کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام فرمایا کیا تمہاری مائیں زندہ ہیں؟ فرمایا آقا زندہ ہیں. فرمایا جاؤ ان کے قدموں کو چوم لو, اللہ نظر پوری کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ماں کا مقام میرے نبی نے بتایا. ہم اس نبی کا جشن کیوں نہ منائیں جو ماں کی عظمتوں کو بتائے؟ ہم اس نبی کا جشن کیوں نہ بتائیں جو بہنوں کی عظمتوں کو بتائے؟ ہم اس نبی کی شان کیوں نہ گائیں جو بتائیں بیٹی کا یہ مقام ہے؟ تو بات اتنی سی ہے, سمجھنے کی ہے. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور ہم نے دل میں مصطفیٰ دیا تیرا جلا رکھا ہے. اور تو جب مل جائے بے شک ہمیں جنت نہ ملے کیونکہ عشق و اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت گفتگو فرمائے جناب مفتی محسن الزمان صاحب نے.